اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم قربانی کی شرعی حیثیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، کہ محبوب نماز قائم کرو اور قربانی کرو۔ ناظرین و سامعین کرام، اس آیت مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے وانحر کا لفظ کا ذکر کیا، اور وانحر امر کا صیغہ ہے، اور جہاں مطلقاً امر کا صیغہ ذکر کیا جائے تو یہ ضابطہ ہے کہ وہاں سے واجب مراد ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا شرعی طور پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اکثر ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ کئی افراد ایسے ہیں جو شریعت مطہرہ کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں اور پھر یہ بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ قربانی کوئی کرے یا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے قرآن اور حدیث کو نہ صحیح معنوں میں پڑھا ہے اور نہ صحیح معنوں میں سمجھا ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث اور شریعت کے تمام احکام کو اپنی عقل کے ترازو پر تولا ہے، اور جب انسان شریعت کے تمام احکام کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتا ہے تو پھر وہ ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف چلتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو شریعت کے تمام احکام جو ہے وہ عقل پر نہیں تولے جائیں گے، بلکہ قرآن و حدیث عقل سے ماورا ہے، تو عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر طاقت ہو اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ناظرین و سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اس شخص کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی کا اظہار کیوں فرماتے؟ تو ناراضگی کا اظہار فرمانا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قربانی ضروری ہے اور یہ واجب ہے۔ حضرت سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھا کے آئے تو آپ نے ایک بکری ذبح کی ہوئی دیکھی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے اسے چاہیے کہ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی ہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں عید کی نماز سے پہلے جس شخص نے قربانی کی ہے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر یہ واجب نہ ہوتی تو دوبارہ آتے کو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم ارشاد کیوں فرماتے؟ بھائی پہلے کر لی تو ٹھیک ہے، بعد میں کر لی تب تو ٹھیک ہے، تو واجب تھی، ضروری تھی، تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے کی اسے چاہیے کہ دوبارہ نماز کے بعد وہ کیا کرے؟ قربانی کرے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب البتہ یہ الگ بات ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آگے نئی آنے والی ویڈیوز میں آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کی ایک مکمل شرائط ہے کہ وہ شرائط جب کسی بندے کے اندر پائی جائے گی تو تب کیا ہوگی؟ قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی، ورنہ ہر ایک پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔